سلمان صاحب، معیشت کی بحالی کے لیے جو وزیر اعظم نے 5 سال روڈ میپ دیا ہے، یہ کس حد تک مؤثر ہے آپ کی نظر میں؟ اور جو ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کی گئی ہے، کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے تاجروں کو، دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لانا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا گزشتہ حکومت جو 16 ماہ کی حکومت میں، اس میں ایک وزیر خزانہ صاحب اسی بات پر گھر گئے تھے کہ تاجروں پر ٹیکس لگایا گیا تھا۔ دیکھیں، دنیا کے اندر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی معیشت کا انحصار جہاں پر مؤثر معاشی پالیسیز پہ ہوتا ہے، وہاں پر ان کا ٹیکس سسٹم بڑا مضبوط ہے۔ اور پاکستان کے اندر جب بھی کوئی حکومت برسر اقتدار آتی ہے تو وہ 3 اہداف کا ضرور ذکر کرتی ہے کہ جی ہم اپنا ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے، مالیاتی ڈسپلن قائم کریں گے، کالے دھن کو سفید دھن میں تبدیل کیا جائے گا۔ جہاں تک آپ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے اقدامات کا ذکر کرتے ہیں جس پہ وہ اخراجات میں کمی، برآمدات اور درآمدات کے حوالے سے اپنی پالیسی کا ذکر کر رہے ہیں، دیکھیں ان کی نیت پر تو شک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ پچھلے ایک ہفتے میں 4-5 میٹنگز ایسی ہوئی ہیں جس کے اصل جو چیز تھی وہ معیشت کی بحالی تھی کہ وہ تو سنجیدگی پوری طرح ظاہر کر رہے ہیں، وہ اپنی ایک کیبنٹ کے اراکین کو ٹارگٹس دے رہے ہیں، وہ بیرونی اور اندرونی محاذ پر بڑے پیمانے پر ایکٹیویٹیز کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیا یہ سارا کچھ ممکن ہو پائے گا؟ جہاں تک آپ نے 10 لاکھ دکانداروں کو ٹیکس نیٹ ملانے کی بات کی ہے، دیکھیں وقت پر کام کیا ہوا ہی جو کارگر ہوتا ہے وہ نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کی تنخواہ میں سے بھی ٹیکس کٹتا ہے، میری تنخواہ میں سے بھی ٹیکس کٹتا ہے، اور جس ٹیکس نیٹ کا انحصار صرف سیلریز یافتہ لوگوں پہ ہو تو اس نے کس حد تک مؤثر کرنا ہے؟ یہ دکاندار ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ ہم سے تو آج تک کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پروفیسر صاحب اکثر ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اوائڈ کر جاتی ہے اس لیے کہ ان کا ووٹ بینک ان کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب پارٹی سے بالاتر ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان کے پرائم منسٹر بڑے اقدامات کرتے نظر آ رہے ہیں تو ہمیں ان کے کم از کم اس معاملے میں ضرور پیچھے کھڑے ہونا چاہیے کہ آخر ہم ہی ٹیکس کیوں دیں؟ یہ جو لوگ ماہانہ لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں ان کی اگر آپ ٹیکس سن لینا تو شرم آتی ہے۔ اور اب بھی یہ جو 1200 کا ٹیکس ہے، یہ 1200 کا ٹیکس ویسے یہ 300 ارب پہ پہنچے گا۔ اگر میں سمجھتا ہوں اس سے آدھا بھی کام کر لیا جائے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ٹیکس کیوں نہیں دیتے۔ میں پورا یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اگر کسی ایک دکاندار کو کہیں گے کہ آپ کو 1200 روپے ملنے کا ٹیکس دینا، وہ 5000 ویسے دے دے گا، وہ ٹیکس نہیں دے گا۔ یہ وہ مینٹلٹی ہے جس نے پاکستان کے اندر نہ ٹیکس نیٹ مؤثر ہونے دیا ہے نہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالا ہونے دیا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اس حکومت کے لیے تاجروں سے ٹیکس اکٹھا کرنا کتنا مشکل ہے؟ اتنا ہی مشکل ہے جتنا پہلے مشکل ہوتا تھا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت دعووں پہ آئی ہوئی ہے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ ہماری اس سے پہلے بھی حکومتیں آتی رہی ہیں، وہ بھی اسی طرح کے شروع میں ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ جو انہوں نے دعوے کیے تھے ان کا 10% یا 15% پورا ہوتا ہے۔ اور 5 سال کا پلان، اس ملک میں حکومت کا 5 سال چلنا بذات خود ایک بڑا مارکا ہوتا ہے۔ یہی بڑی کامیابی ہوگی اگر یہ حکومت 5 سال سوال یہ ہونا چاہیے کہ 5 سال کا انہوں نے روڈ میپ دیا ہے، انہیں یقین ہے کہ وہ 5 سال دیکھیں وہ یقین تو جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے کہ ہمیشہ اقتدار میں رہے گا، لیکن ہمارے یہاں تو کافی جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے کافی خراب ہو کے اقتدار سے جو ہے وہ نکلتا ہے۔ باقی رہا دیکھیں دوسرا جو ہماری حکومت کو سمجھنا چاہیے، اور جو اور ریاستی ادارے جو حکومت کی مدد کرتے ہیں، کہ جو اقتصادیات ہے یا ایڈمنسٹریشن ہے وہ خلا میں نہیں ہوتی، وہ ایک خاص سوشل اور پولیٹیکل ماحول میں ہوتی ہے۔ ریاست فنکشن کرتی ہے سوسائٹی کے فریم ورک کے اندر، اور اگر سوسائٹی میں اور اسٹیٹ میں گیپ آ جائے، جو کہ پاکستان میں اس وقت ہے، ہماری سوسائٹی ایک رخ پہ جا رہی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، نا امیدی ہے، اور اعتماد نہیں ہے حکومتوں پہ، کسی کی ہو، کسی حکومت پہ اعتماد نہیں ہے، ریاست اس طرف جا رہی ہے۔ اسٹیٹ جو ہے وہ چیز کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اس کو ٹیکس لگا دو، اس کو ٹیکس پکڑ لو، اس کو گرفتار کر لو، اس کو سزا دے دو۔ یہ اسٹیٹ اس طرح گرفت کر تو سکتی ہے لیکن رسپیکٹ ارن نہیں کرتی۔ دیکھیے جو اہم چیز ریاست کی کامیابی پہ ہوتا ہے، جس کو ماحول ہم کہتے ہیں، وہ ہے اعتماد اور رسپیکٹ، خوف نہیں۔ اقتصادی اہداف کا حصول بھی متاثر ہوتا ہے۔ بالکل، یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اقتصادی جو چیزیں بھی ٹارگٹس ہوتے ہیں آپ کے، وہ آپ نے ویکیوم میں نہیں کرنے ہوتے۔ آپ کا پولیٹیکل کانٹیکسٹ کیا ہے؟
اس وقت جو پولیٹیکل کانٹیکسٹ پاکستان کا ہے وہ کسی بھی اچھے اقتصادی منصوبے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. ہو ہی نہیں سکتا پاکستان کے اندر اگر سیاست میں یہ لڑائیاں رہیں اور عام آدمی غربت اور افلاس کا شکار رہے. آپ جا کے عام آدمی سے پوچھیں تو ہو یہ رہا ہے کہ ریاست اپنے انداز میں چل رہی ہے, معاشرت اپنے حساب سے چل رہی ہے, اور یہ اس کو اگر مقصد کو حاصل کرنا ہے تو پولیٹیکل ٹینشن اور کانفلکٹ کو کم کیجئے, عوام کے اعتماد کو بحال کیجئے, تب آپ اقتصادی ٹارگٹس اچیو کریں گے. ورنہ یہ اقتصادی ٹارگٹ کے تاجروں کو ہم یہ کر دیں گے, تاجروں کو وہ کر دیں گے, آپ دیکھ لیجئے گا 6 مہینے کے بعد. ٹھیک ہے, آپ کو یہ اتنا قابل اشرافیہ اس کو تو ٹچ نہیں کرنا نا ہم نے, وہ تو سپر کلاس ہے اس ملک کی اور مالک ہے اس ملک کے, ان سے کچھ نہیں مانگنا. ٹھیک ہے, آپ کو یہ روڈ میپ اتنا کوئی نتیجہ خیز نہیں لگ رہا. رسول بخش رئیس صاحب, آپ کی نظر میں کتنا قابل عمل ہے؟ اور ہم نے دیکھا کہ پچھلی 3 دہائیوں میں ایسے بڑی اسکیمیں متعارف کروائی گئی ایف بی آر کی جانب سے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے, تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے, لیکن وہ تاجروں کو راغب کرنے میں, قائل کرنے میں کامیاب دکھائی نہیں دیے. کیا اب آسان ہے, اب ممکن ہو سکے گا تاجروں کا ٹیکس نیٹ میں آنا؟ اصل چیلنج ریاست کے اندر ہے, اصل مسئلہ اور خرابی ریاست کے اداروں میں ہے. اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو عوام بھی ٹیکس دینا شروع کر دیں گے. جو اس وقت ٹیکس دے رہے ہیں, جس میں آپ ہیں, ہم ہیں, اور عام صارف ہے جو صابن کی ٹکیا خریدتا ہے اس کے اوپر بھی اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے, ٹیلی فون کا کارڈ ڈلواتا ہے اس میں بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے. وہ جب جو ٹیکس دے رہے ہیں اس کے ٹیکس کے پیسوں کا حشر کیا ہو رہا ہے کہ اگر حکومت کی نوکر شاہی ذمہ دار نہیں, سیاستدان ذمہ دار نہیں, اور اللہ تللے کرتے ہیں, اور اخراجات حکومت کے بڑھتے بڑھتے کہاں پہ پہنچ گئے ہیں, قرضے لے رہے ہیں, فری میں پلاٹ, فری میں رہائش, فری میں گاڑیاں, فری میں پیٹرول, فری میں بجلی, پانی, ہر چیز. یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ یہ ٹیکس کا وہ کہہ رہے ہیں سرکاری اخراجات میں کمی کی جائے گی, یہ باتیں تو کی جا رہی ہیں. مسئلہ کریں, کر کے دکھائیں. یہ پہلی دفعہ تو اقتدار میں نہیں ہے, یہ تو 44 سال سے اقتدار میں ہے. پہلے انہوں نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے. تو اس مسئلہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دکانداروں کا نہیں ہے, ان کا اعتماد نہیں ہے ایف بی آر پہ, ان کا اعتماد نہیں ہے حکومت کے اداروں پہ, حکومت کے اوپر, کہ یہ ان کو ٹیکس بھی دیں تو کیا کریں گے, یہ کھا پی جائیں گے, کیوں ٹیکس دیں. اور ان کے بندے جا کے لوگوں سے ایکسٹارٹ کرتے ہیں, پیسے لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ساری دنیا میں رپورٹیں ہیں پاکستان کی معیشت اور ایف بی آر کے کرندوں اور کسٹمز کے کرندوں کے بارے میں, کتنا 100 کتنا ہزار لوگوں کو اس میں سے نکالا گیا. ہزاروں کی بات چھوڑیں, ہر سال کتنا بتائیں تو صحیح, بدعنوانی ضرور پہ ہے. اس کو آپ ریاست کے اداروں کو ختم کریں اور اس کے بعد ڈیجیٹائز کریں. یہ کوئی مذاق کی بات ہے نا کہ 1200 روپے میں تو دوپہر کا کھانا نہیں آتا, شام کا کھانا نہیں آتا, ایک وقت کا کھانے کا پیسے مانگ رہے ہیں آپ دکانداروں سے, جن کا لاکھوں کروڑوں میں روزانہ کے حساب سے ڈیجیٹلائز کرنے کا بھی ہدف دیا گیا نا, ڈیجیٹلائز بھی کیا جائے گا. اب ڈیجیٹائز کریں گے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاشرے اور اداروں اور معیشت میں جو لوگ کام کرتے ہیں نجی شعبے میں, ان کے ساتھ اعتماد سازی کے لیے ضروری ہوگا کہ حکومت اور حکومت کے ادارے خود احتسابی اور ذمہ داری کا ثبوت دیں. ٹھیک ہے صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے جو باتیں کی گئی وزیر اعظم کی جانب سے 5 سالہ روڈ میپ کے حوالے سے, یہ صرف دعووں کی حد تک ہے یا پھر حقیقت میں عمل درآمد ہوگا ان پر؟ اول تو مریم یہ دعویٰ حکومت کا براہ راست ہے ہی نہیں, ان پہ یہ دعوے امپوز کیے گئے ہیں, ان سے یہ کام کروایا جا رہا ہے. نہ صرف ملک کے باہر سے بلکہ ملک کے اندر بھی ایک کنٹرول ٹاور قائم ہے جہاں سے ان پہ فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں. جب حکومت کا اپنا فیصلہ ہی نہیں ہے, اپنا ول ہی نہیں ہے, تو وہ اس فیصلے پہ امپلیمنٹیشن کس طرح کروا سکے گی؟ حکومت کا ٹھیک ہے انہوں نے آئی ایم ایف کے دباؤ پہ آ کے اور کسی اور کے کہنے پہ آ کے دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا ایک اعلان تو کر دیا ہے, لیکن کیا ہم اس سوال کا جواب ہمارے پاس ہے کہ جو پہلے سے جو لاگو ٹیکسز ہے
اس پہ کتنا پاکستانی عوام اور یہ دکاندار دے رہے ہیں. جس طرح ابھی بات ہوئی ہے ماچس کی ڈبی، تو کیا ماچس کی ایک ایک تیلی پہ ہم اور آپ ٹیکس دیتے ہیں، وہ ٹیکس کیا حکومت کے خزانے میں جاتا ہے کہ انہی اڑتی اور بیپاری اور دکانداروں کے جیب میں وہ پیسہ رہ جاتا ہے؟ صافی صاحب، ہمارے پروڈیوسر صاحب نے وہ ایک دہی بھلے کی پلیٹ کھائی، اس پہ بھی ٹیکس دیا انہوں نے. 30 روپے ٹیکس بھلے کی پلیٹ پہ ایک خاص بالکل. آپ کو دہی بھلے تو کیا آپ اب تو سانس لینا جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے، باقی تو ہر چیز پہ ٹیکس لگ چکا ہے. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن کو آپ یقینی کس طرح بنائیں گے؟ ٹیکس تو ہے، کتابوں میں تو ہر چیز پہ ٹیکس ہے، پانی کی بوتل پہ ہے، بچے کی دودھ پہ ہے، ڈسپرین کی گولی پہ ہے، ماچس کی ڈبیا پہ ہے، ہر چیز پہ ٹیکس ہے. آپ کی تنخواہ تب آپ کے اکاؤنٹ میں اور ہماری اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہے جب حکومت کا واجب الادا ٹیکس اس کی کٹوتی ہوتی ہے. لیکن وہ ٹیکس جاتا کہاں ہے؟ وہ ٹیکس خرچ کس طرح ہوتا ہے؟ کیا سرکاری ہسپتالوں میں اس ٹیکس کے بدلے غریب عوام کو صحت کی سہولتیں میسر ہے؟ کیا آپ کے سوشل سیکٹر میں وہ پیسے لگ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اس لیے بھی ٹیکس نہیں دیتے کہ حکمرانوں پہ لوگوں کا اعتماد ہی نہیں ہے. ریاستی ادارے اس قدر اس کی بے وقت ہو چکے ہیں کہ میں جب ٹیکس دیتا ہوں یا کوئی شہری جب ٹیکس دیتا ہے وہ اسی سوچ پہ پڑا رہتا ہے کہ میں تو ٹیکس دے رہا ہوں، اس ٹیکس کا مصرف کیا ہوگا؟ کیا یہ بلٹ پروف گاڑیوں پہ خرچ ہوگا؟ کیا یہ ہمارے حکمران طبقے کے اللہ تللو پہ خرچ ہوگا؟ یقینی طور پر اسی پہ خرچ ہوتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں ٹیکس کلچر فروغ نہیں پا رہا ہے. اور ہم کل ہی ڈسکس کر رہے تھے، اس ملک میں آپ ان لوگوں سے ٹیکس مانگ رہے جو اپنے واجب الادا یوٹیلیٹی بلز دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ ان سے ٹیکس طلب کر رہے ہیں. یہی اڑتی، یہی بیپاری، یہی خوردہ فروش، یہ جو ہے رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ دیکھ لیں لوگوں کو کس طریقے سے لوٹ رہے ہیں. اور دوسری جانب وہ ٹیکس نہیں دے رہے. دو واؤچر اور دو رسید بکیں انہیں رکھی ہوتی ہے، ایک جو سرکار کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے، دوسرا جو مجھ سے اور عام صارف سے اور عام خریدار سے جو وہ پیسے وصول کرتے ہیں.